الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. محترم قاری صاحب نے اپنی قرات کے اندر ایسی دعاؤں کا انتخاب کیا جو اس وقت کے حالات میں ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں ایسی دعائیں ہیں کہ اس کی برکت سے پریشانیوں سے نجات ملی ہے، اور آج بھی ان دعاؤں پر پریشانیوں سے نجات کا وعدہ ہے۔ پہلی دعا آپ نے اپنی تلاوت میں ذکر کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی طاقت والی اور مضبوط دعا ہے۔ رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، پریشانیاں لاحق ہوئی ہے، اور اس وقت دیکھنے جاوے تو امت مسلمہ بڑی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، اور یہ دعا اللہ کے جلیل القدر نبی سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک دعاؤں میں سے ہے، اور باری تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس دعا کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے میں اس کا ورد کرے۔ سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قسم قسم کی تکلیفیں پہنچی تھی، لہٰذا اے ایمان والے بھائیوں اس مبارک دعا کو یاد کر لو، رب انی مسنی الضر
وأنت أرحم الراحمين۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی زبردست، بڑی اونچے درجے کی یہ دعا ہے۔ دوسری دعا سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ کیسے تاریک حالات میں آپ جو ہے پہنچ گئے تھے، کیسے اندھیرے بھرے حالات آپ کو لاحق ہوئے تھے، اور یوں سمجھنا چاہیے جو تاریک حالات سیدنا یونس علیہ السلام پر تھے، امت بھی اس وقت ایسی اندھیریوں میں اور ایسی تاریکیوں کے اندر پھنسا دی گئی ہے، مبتلا کر دی گئی ہے۔ اور ان تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور مچھلی سمندر کی تہ میں ہے، اندھیریاں ہیں، ایسی اندھیریوں میں خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، کئی اندھیریاں جمع ہو گئی تھی، اور اس وقت پر بھی مختلف اندھیریوں سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ سیدنا یونس نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی پیاری دعا ہے، آپ بھی پڑھیے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرات کنتم پڑھتے ہیں، حضرت اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بعض جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کنتم من الظالمین پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور صاف بتا دیجیے، کیا بتا دیجیے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو کنتم پڑھتے ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ، تو آیت کریمہ کو اس طرح پڑھو، لا الہ الا انت ان سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بس یہی ٹوٹے دل کی آواز جب آسمانوں پر پہنچے گی تو انشاءاللہ وہاں سے رحم و کرم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹے دل کی آواز وہاں پہنچے، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا اس وقت امت مسلمہ کا کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح اور حقیقی مضمون اس آیت میں بیان ہوا، لا الہ الا انت، اے اللہ اس اپنے پیارے لاڈلے نبی کی امت کا اس وقت کوئی سہارا نہیں ہے سوائے آپ کے، آپ ہی ہمارے ہیں۔ اور جب آنکھ میں آنسو ہو، دل میں درد اور جو ہے عاجزی ہو، اور پھر یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں خانقاہ میں کبھی کبھی دعا خود کراتے تھے، تو بعض مرتبہ شورش کے اشعار بھی پڑھتے تھے اپنی دعاؤں کے اندر، اور جب وہ اشعار حضرت پڑھتے تھے پورا مجمع دھاڑے مار مار کر کے روتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر کا گویا وہ انداز ہے اشعار میں، خلق کے راندے ہوئے
دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا پھیر دے اب رخ گردش ایام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا پھیر دے اب رخ گردش ایام کے۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، بس یہ اقرار اللہ کے دربار میں ہے۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ظلمات اور تاریکیوں میں ہیں، اور وہاں سے اللہ کو آواز دے رہے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، ایک آپ ہی ہمارے ہیں۔ بس یہ دعا کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں بہت بڑا قصوروار، بہت بڑا ظلم کرنے والا، بڑا گنہگار ہوں۔ یہ کلمہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے پڑھا، کیا فرمایا؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جس الجھنوں میں حضرت یونس علیہ السلام تھے، اللہ نے ان تمام الجھنوں سے نجات عطا فرما دی، چھٹکارا عطا فرما دیا۔ مچھلی کو حکم ہوا، وہ سمندر کے کنارے کے قریب گئی اور سیدنا یونس کو باہر کر دیا، اور زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے آپ باہر آ گئے۔ تفسیری روایتوں میں ہے کہ پورے 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ کے گزر گئے تھے، اور بالکل کمزور اور نحیف ہو گئے تھے، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ نے آپ کو نجات دی۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس ان کلمات سے دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ایمان والے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات دور ہو جائے، یہ حالات دفع ہو جائے، اور یہ ظلمات اور تاریکیاں مظالم کی ختم ہو جائے، تو ہمیں بھی اس ہمارے خالق و مالک اللہ کو پورے درد دل کے ساتھ پکارنا ہوگا، ان کی بارگاہ میں گر گڑانا ہوگا، ان کی بارگاہ میں رونا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے یہ حالات دور فرما دیں گے۔ اسی لیے یہ دونوں دعا بڑی زبردست دعا ہے۔ رب انی مسنی الضر
وأنت أرحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے پریشانیاں تکلیف پہنچی ہے، آپ بڑے رحم کرنے والے ہو، آپ ہماری ان تکلیفوں کو دور فرما دیجئے۔ اور دوسری یہ کلمے کا ورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور کیا وعدہ ہوا کریم کے کرم سے، رحیم کے رحم والی بارگاہ سے وعدہ یہ ہوا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے اگر اس کلمے کو پڑھیں گے تو ہم یونس کی طرح ہر ایمان والوں کو ظلمات اور تکلیفوں سے نجات دے دیں گے۔ یہ وعدہ ہے قیامت تک کا، ننجی المؤمنین۔ جو ایمان والا بھی اس کا اہتمام کرے گا، اس کا ورد کرے گا، ہم اس کو پریشانیوں سے نجات عطا کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں پریشانیوں کے موقع پر اس آیت کا معمول بناؤ، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکو تاقدد میں، اول آخر درود کے ساتھ، جتنی مرتبہ بھی، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اجتماعی تکالیف کے موقعوں پر، اجتماعی مجالس کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ اس کلمے کا ورد کر کے دعا کی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی حالات کو درست فرمائیں گے۔ اسی لیے کبھی کسی جگہ کوئی بات ہو جائے، یہ چند مسلمان جمع ہو جائے اور تسبیح لے کر کے اس کلمے کا تقسیم کر کے 1.25 لاکھ مرتبہ ورد ہو جائے، پھر کسی اللہ کے نیک بندے سے دعا کروا دی جائے، تو یہ بھی مصیبتوں کو دور کرنے کا بڑا مضبوط وظیفہ ہے۔ اور چند مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لے، جتنا ہو سکے، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 40 مرتبہ، تو انشاءاللہ اجتماعی انفرادی تکلیفوں کو اللہ دور فرمائیں گے۔ رکھو گے ان دونوں عمل کو اپنے ذہن میں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تو حضرت قاری صاحب کی قرات سے ہمیں 2 سبق ہو گئے۔ اب نعت شریف کے متعلق ایک بات میں آپ کو عرض کروں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ حضرات علماء اکابرین سے میری ایک خصوصی درخواست ہے، اور عام مسلمان بھائیوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو مختلف القاب ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عشق و محبت کا تقاضا ہے۔ فقیر کی ایک درخواست ہے کہ اپنے ہر مجلس میں کم از کم 1 مرتبہ یہ لقب مبارک بھی آ جائے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مجلس میں کم از کم 1 مرتبہ ہی صحیح یہ لقب مبارک بھی آ جائے تو انشاءاللہ گمراہ فرقوں کی آدھی پونی عمارت تو اسی مبارک لفظ کی برکت سے ڈائنامیٹ ہو جائے گی۔ اور یہ لقب قرآن میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
جو مبارک لقب باری تعالیٰ نے استعمال فرمایا یہ مبارک لقب ہم بھی استعمال کریں. یہ عقیدہ ہمارے دل دماغ میں، ہمارے بچوں کے دماغ میں، ہمارے جوانوں کے دماغ میں، ہماری تقریروں اور بیانات کے ذریعے ایسا جم جاوے بس کہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی. تو انشاءاللہ بہت سی غلط سوچ سے حفاظت ہو جائے گی. کرو گے اس لفظ کو استعمال؟ تو حضور معراج میں تشریف لے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی قدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، پھر ساتوں آسمان کے بعد جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور امام الانبیاء آگے بڑھے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت پیارا منظر کھینچتے تھے. ارمغان اہل دل میں یہ شعر موجود ہے حضرت کے اشعار کے مجموعے میں. کہا جب 7ویں آسمان کے اوپر پہنچے اور جبرائیل نے کہا کہ میری بھی آخری حد ہے، اب اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، آپ کو اکیلے جانا ہوگا. تو شیخ سعدی شیرازی نے تو اس کی تعبیر یوں کی، بدو گفتہ فراتر مجالم نمان کہ ماندم کے نیرو یہ بالم نمان، چندر دوستی مخلصم یافتی انا نمز صحبت چرات آفتی. بدو گفتہ فراتر مجالم نمان کہ ماندم کے نیرو یہ بالم نمان، گر یک سرے موئے برتر پرم فروغ پت تجلا بسوزد پرم. جبرائیل کو حضور نے فرمایا جبرائیل مکہ سے 7ویں آسمان تک ساتھ لے کر آئے اور یہاں آ کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہو. تو جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس کے آگے ایک قدم بھی جو میں نے رکھا تو اللہ کی تجلی کا نور مجھے جلا دے گا. تو ہمارے حضرت نے اس کی تعبیر کی، پہنچے جب سدرا پر تو جبرائیل یہ کہہ کر رکے، پہنچے جب سدرا پر تو جبرائیل یہ کہہ کر رکے، ہست سوزاں ای تجلی منتانم پر زدن، کہ اللہ کی تجلی کا نور ایسا ہے کہ جبرائیل کو بھی پر مارنے کی ہمت نہیں ہے. اس سفر مبارک کی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں. ایک بات عرض کروں، جب حضور ہوا میں پرواز فرما رہے تھے ایک بوڑھیا نے سلام کیا، ایک بوڑھے نے سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کا ارادہ فرمایا کہ کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے، لیکن حضرت جبرائیل نے فرمایا، عرض کیا آپ جواب نہیں دیں گے، آگے چلتے رہیے. آگے بڑھ گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ بوڑھا کون تھا جس نے مجھے سلام کیا؟ تو جبرائیل نے بتلایا کہ یہ شیطان تھا جو ایک شکل میں آپ کو سلام کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. کہ یہ عورت کون تھی بڑھیا جو مجھے سلام کر رہی تھی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ دنیا تھی، دنیا جس کو آج اللہ نے ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آپ کو دکھلایا. اندازہ لگاؤ کہ معراج کے اتنے 100 سال گزر چکے، 14 صدیوں سے زیادہ زمانہ معراج کا گزر گیا. اس وقت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک بڑھیا کی شکل میں دیکھا تھا. تو آج 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد تو اب وہ بڑھیا
بالکل بستر موت کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور کب اس کی روح نکل جائے ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی قیامت کب قائم ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے دینی بھائیوں، اس فانی دنیا کے اوپر دل مت لگاؤ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے تھے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں وہ دعائیں مانگا کرو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ یہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا۔ آج مسلمان اٹھتا ہے وہاں سے لے کر سونے تک ہر وقت ایک ہی فکر، دنیا دنیا دنیا۔ بھائی ضرورت کے بقدر دنیا حلال طریقے سے کماؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن ہر وقت دل میں دماغ میں دنیا ہی دنیا رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا باقاعدہ سکھلائی گئی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ہمارا علم، ہمارا نالج، ہماری فکریں وہ ساری کی ساری دنیا ہی دنیا کے پیچھے نہ لگے، اسی لیے کہ آخرت بھی تو کوئی چیز ہے جس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ناپاک محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اور اس کے لیے ایسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانا پڑے گا جن کے دل اللہ کی محبت سے چمک رہے، جن کے دل دنیا کی ناپاک محبت سے پاک ہے۔ ایسے صالحین اللہ کے نیک بندے، ان کی صحبت میں جاؤ، ان کی ذکر کی مجلسوں میں جاؤ، ان سے استفادہ کرو، تو اس کی برکت سے اللہ دنیا کو دل سے انشاءاللہ نکالیں گے۔ ہمارے ایک دوست بزرگ بہت اچھا لطیفہ بیان کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے عامتاً جیب بائیں جانب بنتی ہے، اوپر والی جیب بائیں جانب بناتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ دل بھی بائیں جانب ہے۔ تو کہا جب تک یہ دولت جیب تک ہے وہاں تک تو خیریت ہے، لیکن اگر یہ جیب سے آگے بڑھ کر دل میں اتر جائے تو یہ خطرناک ہے، اور اس سے بچانے کے لیے یہ دعا مانگی گئی کہ یہ جیب تک ہی رہے، دل تک اتر نہ جاوے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ تو یہ آسمان کے اوپر خوشبو کا شعر سنا رہے تھے، میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے اپنا مشاہدہ سنا۔ جس جگہ معراج کی رات میں امامت کرائی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، مزمل و مدثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جگہ تہ خانے کی سطح پر ہے اس وقت میں۔ جب اس کی سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کرتے ہیں، ہم تقریباً ظہر کے بعد والے وقت تک، ظہر کے وقت پر پہنچے وہاں پر، اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ میں اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں کہ جس جگہ نبیوں کو امامت کرائی اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے گفتگو فرمائی، بات چیت فرمائی، اس مبارک جگہ کے اوپر جب نیچے اتر رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نورانیت کے سمندر میں ہم غوطہ لگا رہے ہیں۔
14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام الانبیاء کے انوارات جس کو بھی محسوس کرنے ہو وہ اس مبارک جگہ کے اوپر چلا جائے۔ یہ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ اس لیے حضور سے محبت پیدا کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرو، اور عشق آئے گا اتباع سنت کی برکت سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سنت کی اتباع سے اللہ کی محبت ملے گی، سنت کی اتباع سے نبی کا عشق ملے گا، سنت والی زندگی سے انسان دنیا آخرت میں عزت پائے گا۔ مسلمانوں، سنن و آداب کی کتاب اپنے گھر میں رکھو، اور ہر موقع کی سنت گھروں میں مذاکرے میں لاؤ۔ کھانے سے پہلے کھانے کی سنت، سونے سے پہلے سونے کی سنت، لباس کی سنت، ہر موقع کی سنت پڑھو، سیکھو، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بناؤ، تو انشاءاللہ العزیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور نورانی مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ ہم بہت سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حوض کوثر، کیا کیا خوبیاں اس میں رکھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک اللہ کا عاشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہے کہ حوض کوثر کی تمام خوبیاں، اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ حوض کوثر کا پانی، وہ جام، وہ کٹورا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مقدس ہاتھوں سے پلایا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خوبی ہوگی۔ اس کی ٹھنڈک، اس کی میٹھاس، اس کی سفیدی، اس کا جنت سے آنا، یہ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن ان سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ امام الانبیاء کے نورانی اور مقدس ہاتھوں سے وہ جام پینے کو نصیب ہوگا۔ اور یہ نصیب کیسے ہوگا؟ اتباع سنت کی برکت سے، وضو کی برکت سے، نماز کی برکت سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پوچھا گیا باقاعدہ کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت محشر میں موجود ہوگی۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ بیچ میں ایک بات عرض کروں، درود میں بخیلی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی نام مبارک آئے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ وہاں افراط ہے، ہماری یہاں تفریط ہے۔ دونوں فرقے جو ہے اس معاملے کے اندر قابل گرفت ہے۔ افراط بھی مناسب نہیں، تفریط بھی مناسب نہیں۔ تو جب بھی نام مبارک آئے درود پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ حضرت آدم سے لے کر آپ کی امت تک تمام نبیوں کی امت محشر میں ہوگی، آپ کیسے اپنی امت کو پہچانو گے؟ تو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو کی چمک سے میں اپنی امت کو انشاءاللہ پہچان لوں گا۔ وضو کے اعضاء کی چمک سے۔ مثال عنایت فرمائی کہ کوئی ایک بڑا میدان ہو اور اس میدان کے اندر بہت بڑی تعداد میں گھوڑے ہو، اور وہ کالے رنگ کے گھوڑے ہو، مختلف مالک اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر آئے، لیکن ایک مالک ایسا گھوڑے لے کر آیا
کہ جن کی پیشانی پر، جن کے قدموں پر سفیدی ہے، تو کیا ہزاروں گھوڑوں میں سے جو سارے سیاہ کالے کالے ہو اور ایک مالک کے گھوڑے چہرے بھی سفید قدم بھی سفید، کیا اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے؟ کہا ہرگز نہیں ہوتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو ان کے چہروں کی چمک سے اور اعضائے وضو کی چمک سے قیامت کے دن پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں اہتمام سے سنت طریقے سے وضو کیا کرو۔ آج لوگ چہروں کی چمک کے لیے بیوٹی پارلروں میں جاتے ہیں، بیوٹیشینوں کے پاس جاتے ہیں۔ مسلمان کے چہرے کی چمک اللہ نے وضو کے پانی میں رکھی ہے۔ چمک ہماری وضو کے پانی میں ہے، اور اسی وضو کی چمک کی برکت سے محشر کے میدان میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے، اور بلا کر کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام انشاءاللہ پلائیں گے۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز، اس کے لیے وضو اور اس کے لیے پورا اہتمام، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی پیاری چمک اور نورانیت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو عجیب و غریب سناؤں، پل صراط کتنی خطرناک ہے، اور پل صراط کے لیے قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ میدان قیامت، اس کے بعد جہنم، اس کے بعد جنت۔ جس کسی کو بھی جنت کی طرف جانا ہے تو جہنم کو پار کر کے جنت میں جانا ہے، اور جہنم پر ایک پل لگا ہوگا، برج بنا ہوا ہوگا، اسی کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے اسلامی عقائد میں سے ہیں۔ شرع عقائد میں عبارت ہے وَالصِّرَاطُ حَقٌّ، پل صراط کا ہونا یہ حق اور سچا عقیدہ ہے، ہمارے عقائد میں سے کہ پل صراط قیامت کے دن جہنم پر لگایا جائے گا، اور وہ بڑا باریک اور بڑا خطرناک ہوگا۔ آنکڑے بنے ہوئے ہوں گے، جب بے ایمان نافرمان اس کے اوپر گزریں گے تو وہ کٹ کٹ کر کے نیچے گریں گے، پھنس جائیں گے اس کے آنکڑوں کے اندر۔ لیکن مومن جب اس پل صراط کے اوپر پہنچے گا تو ایمان کے نور کے ساتھ گزرے گا وہاں۔ ایمان کی روشنی، جیسے گاڑیوں میں ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، اس سے آگے والا راستہ چمکنے لگتا ہے، صاف نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح مرد مومن کے دل میں جو ایک اللہ پر ایمان ہے، اس کا نور پل صراط کو جگمگا دے گا، اور مومن اس نور کی روشنی میں انشاءاللہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اب بے ایمان منافق جب آئے گا تو اس کے پاس تو ایمان نہیں ہے، یا بناوٹی ایمان دا، جعلی ایمان دا، تو وہ وہاں پل صراط پر روشنی نہیں دے گا، تو اس کو اندھیریوں میں ڈر لگے گا، کہیں میں گر جاؤں، کہیں کٹ جاؤں، تو وہ کہے گا کہ ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے میں روشنی حاصل کرو۔ منافق بے ایمان ایمان والوں سے کہیں گے ذرا رک کے چلو تاکہ تمہاری روشنی میں میں بھی پل صراط پار کر لو، تو مومن کہے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہ ایمان کا نور کمانے کی جگہ وہ تو دنیا تھی، دنیا جاؤ دنیا کے اندر اور وہاں جا کر کے ایمان کا نور لے کر کے آؤ۔ اور ظاہر بات ہے
کہ ایک مرتبہ آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں واپسی ناممکن ہو جائے گی، امپاسبل ہو جائے گی۔ اس اللہ کا کرم ہے، ان کا فضل و کرم ہے، اس نے اس ایمان کا کلمہ ہمارے دلوں کے اندر جمایا ہے۔ اللہ اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ آپ حضرات علماء کرام، آپ حضرات کو اس ایمانی نور پر ایک نقطہ بتلاؤ، یہ ایمانی نور کیا چیز ہے؟ آپ نے بیانات میں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک بغل میں لے جاتے اور بغل سے نکالتے تو یہ ہتھیلی مبارک اتنی چمکتی، ایسی چمک اس میں آ جاتی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی چمکتی ہوئی ہتھیلی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی تھی، سورج کی روشنی بھی کمزور پڑ جاتی تھی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ سورج بھی جس کے سامنے ماند پڑ جائے، اس کی روشنی کمزور پڑ جائے تو کتنا چمکتا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب توجیہ فرمائی۔ لکھتے ہیں، وہی ترجمہ شیخ الہند کے حاشیے میں یہ توجیہ آپ نے لکھی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اس طرف بغل کی طرف لے جاتے تھے بائیں جانب میں، تو چونکہ اس طرف دل ہوتا ہے تو دل کے قریب آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا تو دل کے اندر کلمہ طیبہ کے جو انوارات ہے، ان انوارات کا ایک تھوڑا سا حصہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر منتقل فرما دیتے تھے۔ تھوڑے سے حصے کے انوارات کا یہ حال ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی۔ تو پھر سوچو کہ کلمہ طیبہ کے انوارات کتنے زیادہ ہوں گے اور وہ انشاءاللہ پل صراط کے اوپر سامنے نظر آئیں گے کہ اسی کلمے کے انوار کے ساتھ مومن پل صراط کو پار کرے گا، جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے اپنے کرم سے رکھا۔ اسی لیے مومنوں، اس وقت جو ارتداد کے حالات ہے، دین میں تشکیک اور شکوک شبہات کے حالات ہے، ایسے زمانے میں اپنے ایمان کی تجدید کی بہت ضرورت ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، رینوویشن کرو، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو فریش کرو۔ آج کچھ سالوں میں ہم مکان کا رینوویشن کرتے ہیں، کھانا باسی ہو جائے اس کو گرما کے تازہ کرتے ہیں۔ بھائیوں، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو۔ خود حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ صحابہ نے پوچھا، کیف نجدد ایماننا، حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ اور گرم اور فریش کیسے کریں گے؟ کتنی آسان بات ارشاد فرمائی، بہت آسان بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اس کی برکت سے ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ اس مجلس میں بیٹھ کے وعدہ کرو کہ روزانہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی، اور ایسی تازگی آئے گی
کہ کفر، ارتداد، تشکیک، یہ ساری گندگیوں سے اللہ ہمارے ایمان کو پاک صاف رکھیں گے۔ یہ بہت مؤثر، بہت پاورفل چیز ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس سے ایمان میں تازگی اور نورانیت آئے گی۔ تو ایک مومن پل صراط پر جائے گا۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ پل صراط پر مومن پہنچے گا، وضو کا فائدہ دیکھیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو پانی نالیوں میں بہہ کے چلا گیا، نہیں، یہ پانی ختم نہیں ہوا، اس کی ایک برکت تو بتلا دی کہ جہاں جہاں ہم وضو کرتے ہیں اعضاء میں، وہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ وضو کی پہلی برکت کہ قیامت میں چہرہ، ہاتھ، پیر، سر چمکتا ہوگا، اور اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے۔ دوسرا فائدہ سنیے، جہنم بڑی خطرناک ہے، کتنے بھی لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، جناتوں کو ڈالا جائے گا، پھر بھی جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، اور چاہیے، میرا پیٹ ابھی اور خالی ہے، اور مجھے چاہیے، حل من مزید، اے اللہ اور لوگوں کو ڈالو میرے پیٹ کے اندر۔ لیکن جو جہنم کہتی ہے حل من مزید، روایتوں میں آتا ہے ایک مسلمان نماز کو پابندی سے پڑھنے والا، پابندی سے وضو کا اہتمام کرنے والا، جب پل صراط پر پہنچے گا، نیچے جہنم، اوپر پل صراط کو پار کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جہنم نیچے سے آواز دے گی۔ جہنم کی بھی زبان ہے، وہ آواز دے گی نیچے سے، اور آواز دے کے کہے گی اسرع یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے جلدی جلدی تو گزر جا۔ خود جہنم آواز لگائے گی اسرع یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے جلدی جلدی گزر جا۔ پھر جہنم کہے گی تیرے قدموں میں اور تلووں میں جو وضو کا پانی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے۔ جہنم کو اگر ڈر ہے تو مومن کے وضو کے پانی سے کہ تو جلدی گزر جا، تیرے تلووں کے اندر جو وضو کے پانی کی ٹھنڈک ہے، اس سے میری آگ ٹھنڈی ہو جانے کا مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، وضو بڑی طاقت والی چیز، نماز بڑی طاقت والی چیز، اسی لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو اور حالات میں صبر کرو۔ نماز پڑھو، صبر کرو اور اللہ سے مدد کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد دیر سویرے آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز کے بعد مومن کی ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد دعائیں کرو۔ ایک بات بدر کی میں آپ کو سناؤں کہ نماز پر کیا حالات بدلتے ہیں۔ آج بھی بدر موجود ہے، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکہ مدینہ لے جائے۔ بدر کی بھی زیارت کرو کبھی جا کر کے۔ ایک مسجد ہے، پہلے بہت چھوٹی تھی، اب ماشاءاللہ عالیشان ہو گئی، اس کا نام ہے مسجد العریش۔ عریش عربی زبان میں چھپر کو کہتے ہیں، اور اس کو مسجد العریش اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر یہاں ایک چھوٹا سا چھپر بنایا گیا تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ کل جنگ ہے، صحابہ سفر کر کے پہنچے ہیں، سارے حضرات سو گئے اپنی اپنی جگہوں پر،
اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر میں تشریف لے گئے اور اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں، پوری رات سجدے میں گزاری، پوری رات سجدے میں اور اللہ کے سامنے رونے میں گزاری، اور اس قدر بےتابی اور بے چینی کے ساتھ حضور روئے ہیں سجدے میں کہ چادر مبارک بھی کندھوں سے نیچے اتر گئی، اس قدر بےتابی، بے چینی، اور سجدے میں گر گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس دعا کے درمیان ایک عجیب جملہ لسان اقدس سے نکلا، الہی ان تہلک ہادہ العصابہ لا تعبد علی الارض بعد، اے اللہ 313 کو لے کر کے آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو جائیں گے تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ گر گڑا کر، بہت رو رو کر کے، سجدے میں جا کر کے حضور نے بدر کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے اللہ سے مدد مانگی۔ تب جا کے صبح صادق کے وقت کے اوپر بشارت آئی، اور بشارت آنے کے بعد میدان میں نکل کر کے جگہ حضور نے متعین فرمائی، یہاں وہ ہوگا، یہاں وہ پڑا ہوگا، وہاں یہ پڑا ہوگا، پوری جگہ متعین فرمائی کہ ابو جہل یہاں قتل ہو کے گرے گا، فلاں یہاں قتل ہو کے گرے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ دوسرے دن شام کو جب جنگ ختم ہوئی، ہم نے میدان کا جائزہ لیا تو جس جگہ پر حضور نے تعین فرمائی تھی 1 انچ آگے پیچھے کوئی دشمن نہیں ہوا۔ بس وہی بدر والا پیغام آج امت کے لیے پیغام ہے، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آج بھی، فضائے بدر پیدا کر۔ وہی بدر کی رات اور رات کا رونا، رات کا گر گڑانا، اللہ سے رو رو کے مانگنا، یہ اس وقت امت کو کرنا ہوگا۔ اللہ ان آنسوؤں کی لاج انشاءاللہ رکھیں گے۔ ایک ہمارے بزرگ فرماتے تھے، پہلے امت راتوں کو اللہ کے سامنے روتی تھی، عام ماحول تھا امت میں رونے کا، تو اللہ صبح کے وقت پر خوشی کی خبریں سناتے تھے۔ امت راتوں میں روتی تھی، صبح میں اللہ خوشی کی خبریں سناتی تھے۔ اب امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا تو صبح میں غم کی خبریں سننے کو ملتی ہے۔ راتوں کا رونا چھوڑ دیا تو صبح میں غم کی خبریں سننے کو ملتی ہے۔ میرے نوجوانوں، رات کے قیمتی اوقات راستوں پر، تفریحوں میں، گارڈنوں میں، پارکوں میں، محفلوں میں ضائع مت کرو۔ عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ، اور اللہ ہمت دے صبح میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے امت کے لیے آنسو بہاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی برکت سے انشاءاللہ امت کو خوشی کے حالات دکھلائیں گے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ تو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام کرو، وضو صحیح سنت طریقے سے کرو، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ انشاءاللہ یہ چیز پورے عالم کے اندر رحمت اور برکت کا ذریعہ بنے گی۔ کرو گے یہ کام؟ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے اس مل جل کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ شروع میں جو بات عرض کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اجتماعی انفرادی مصیبتوں کو دور کرنے کا بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ بعض مرتبہ میں جمعہ کے بیانوں میں مسلمان بھائیوں کو یوں کہتا ہوں کہ جو مجمع جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے وہ مجمع اگر 5 نماز میں ہو جائے تو اللہ نماز کی طاقت سے ایمانی انقلاب برپا فرمائے۔ جو مجمع جمعہ میں ہوتا ہے اگر 5 وقت کی نماز میں امت کا وہ مجمع ہو جائے تو نماز ہی کی طاقت سے پورے عالم میں ایمانی انقلاب آ جائے۔ اسی لیے نماز سے محبت پیدا کرو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے بنو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ اکابر علماء نے سرپرستی فرمائی، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے سائے کو شہر پر امت پر تادیر باقی فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک کا وجود امت کے لیے آفتاب و مہتاب ہے۔ اللہ امت کو ان کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل میں حالات کے اعتبار سے اپنے بیانوں کے شروع میں یا آخر میں ایک عمل امت کو بہت اہتمام سے سکھاتا ہوں، آپ کو بھی وہ عمل میں عرض کرتا ہوا جاؤں، انشاءاللہ بڑا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ہاتھ اٹھائیے، کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں۔ تو میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، وعدہ کرو کہ عمل کریں گے۔ یہ صحیح سند سے آئی ہوئی روایت ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ بندی دونوں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیوے، اللہ موت کے بعد اسے سلامتی سے جنت عطا فرمائیں گے۔ پورا مجمع نیت کرو کہ آج سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، اس حدیث کا ایک دوسرا فائدہ بتلاؤ۔ اس آیت الکرسی کے عمل کا ایک بڑا فائدہ جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے، اللہ اس کی برکت سے جان مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد پڑھا تو دوسری نماز تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ مثلا فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ظہر کے بعد اللہ کی حفاظت میں، ظہر تک اللہ کی حفاظت میں، ظہر بعد آیت الکرسی پڑھی، عصر تک اللہ کی حفاظت میں۔ اسی لیے حفاظت، سلامتی، عافیت کے لیے جو اس وقت کی بڑی بھاری ضرورت ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اور یہ روایت تو بخاری شریف میں ہے کہ رات میں سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر کے آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا، پوری رات حفاظت کرے گا۔ اسی لیے روزانہ کم از کم 6 مرتبہ آیت الکرسی کا معمول بناؤ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر 1 مرتبہ کرو گے اہتمام۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کے انوار و برکات سے دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، آخرت میں بھی اللہ ہم سب کو جنت کی نعمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دعا کر لو، دعا کا ادب پہلے سیکھ لو۔ ہماری یہاں عامتاً دعا سے پہلے اعلان ہوتا ہے درود شریف پڑھو دعا ہو رہی ہے، یہ آدھا اعلان ہے، مکمل اعلان سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو اور دعا ختم کرتے ہوئے بھی درود شریف پڑھو۔ یہ ہے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا آسان طریقہ، الحمد شریف کی پہلی آیت 3 مرتبہ پڑھو یا پہلی 3 آیت 1 مرتبہ پڑھ لو،
یا ثنا پڑھ لو، لیکن حمد سے دعا کی شروعات کرو اور پھر درود پاک پڑھو۔ ہاتھ اٹھا کر کے پہلے حمد کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ اے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، پاپی ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ مولا اقرار کرتے ہیں کہ یہ حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، لیکن آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ بڑے ذرہ نواز ہیں، آپ خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ رحم کر اپنے آئینے کرم کو مت بھول، ہم تجھے بھول گئے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ نفس، شیطان، برا ماحول اور بری دوستی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ نفس کی شرارتوں سے، شیطانی غوا سے، بری دوستی سے، برے ماحول کے برے اثرات سے اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماؤ، اور زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ آپ کی محبت عطا فرماؤ، آپ کا پیار عطا فرماؤ، آپ کی ایسی محبت عطا فرماؤ کہ دل سے ساری گندی محبتیں ختم ہو جائے۔ اے اللہ آپ کا عشق، آپ کا پیار ہمیں عطا فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، مومن پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کے ایمان اور دین کی حفاظت فرماؤ، اس کی نسلوں کے ایمان اسلام کی حفاظت فرماؤ۔ جو مرتد بن گئے، بنا دیے گئے، جو بیٹیاں مرتد ہو گئی، ان تمام کو دوبارہ ایمان اور ہدایت عطا فرماؤ۔ تمام انسان اور جناتوں کو ایمان عطا فرماؤ، ہدایت عطا فرماؤ۔ اے اللہ پوری دنیا کے اہل ایمان کی جان مال کی حفاظت فرماؤ، گھر بار کاروبار کی حفاظت فرماؤ۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھکرا دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے لاڈلے نبی کی پوری امت کی حفاظت فرماؤ، خصوصاً ارض مقدس کے اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ، جان مال کی حفاظت فرماؤ۔ جو اجڑ دیے گئے، اجاڑ دیے گئے، اے اللہ ان کو سہارا عطا فرماؤ، ضروریات ان کی خزانہ غیب سے پوری فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرماؤ، عدل و انصاف کی فضائیں قائم فرماؤ، پورے عالم سے ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرماؤ۔ اے اللہ
ہر ایک مومن کو حلال برکت والی روزی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا کروا دیجئے، اے اللہ جو محبوس ہے ان کو رہائی عطا فرماؤ، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرماؤ، جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہیں ان کو نجات عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، بار بار حج عمرے عطا فرماؤ، بار بار ان دونوں شہروں کی حاضری عطا فرماؤ۔ اے اللہ امت کے جوانوں کی، جوان بیٹیوں کی، ان کی عصمت اور عفت کی، ان کے کیریکٹر اور اخلاق کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما۔ تمام مدارس، مساجد، عبادت گاہیں، مکاتب قرآنیہ، خانقاہیں اور دینی دعوتی مراکز اور دینی جماعتیں اور ہمارے تمام اوقاف کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، اپنی مہربانی سے حفاظت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ ہم سب کو موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے، کبھی محروم نہ فرماؤ، کبھی محروم نہ فرماؤ۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے، ہر نوع کی ارتداد سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں موجود اپنے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرماؤ، تکلیفوں کو دور فرماؤ، جنہوں نے ہمارے ساتھ اکرام اور محبت کا معاملہ کیا اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ اکرام اور محبت کا معاملہ فرماؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔